ایک اور بہت بڑی رکاوٹ ہمارے درمیان میں ہوتی ہے کہ ہم کھانے پینے میں بہت زیادہ زیادتی کر جاتے ہیں۔ پورے رمضان میں آپ چارٹ بنائیے کہ آپ نے کیا کھانا ہے۔ اپنی عورتوں کو بھی زیادہ پریشان نہ کریں، اپنے گھر کی خواتین کو بھی زیادہ پریشان نہ کریں، اور خواتین بھی یہاں پر جوش کوکنگ کا زیادہ دکھانے کی کوشش نہ کریں۔ جتنی ہلکی غذا کھائیں گے اتنا زیادہ اچھا ہوگا۔ غذاؤں کے پیچھے نہ لگیں کہ آج یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، نہیں۔ دیکھیں، ایک دن افطار کر لیں، ایک دن افطار کی جگہ پہ کھانا کھا لیں، افطار کے ساتھ کھجور اور دودھ استعمال کر لیں بس۔ اتنی زیادہ یہ فروٹ بھی ہونا چاہیے، یہ فروٹ بھی ہونا چاہیے، یہ چیز بھی ہونی چاہیے۔ ہفتے میں ایک دن فروٹ چاٹ کر رکھ لیں، ہفتے میں 3 دن چنا چاٹ کر رکھ لیں۔ یہ ایسی چیز جو کہ جس کے پاس زیادہ ٹائم نہ لگے۔ زیادہ روح افزا لوگ پیتے ہیں، بہت زیادہ پی جاتے ہیں، جس کی وجہ سے شوگر کا لیول انسان کی باڈی میں بڑھ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان میں سستی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اتنا زیادہ شربت پیتے ہیں، اتنا زیادہ پانی پیتے ہیں، ہر چیز اعتدال میں ہونی چاہیے۔ اتنی افطاری کر لیتے ہیں کہ بعد میں کھانے کی گنجائش نہیں رہتی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے بہت نقصانات ہوتے ہیں۔ کھانے کی پینے کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھیں۔ ایک عزم کر لیں کہ میں نے 5 منٹ سے زیادہ افطار نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس وقت معدہ بالکل خالی ہوتا ہے، اور اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ میری بھوک مری ہے یا نہیں مری، بھوک ختم ہوئی ہے یا نہیں ختم ہوئی۔ پانی سے افطار کے اندر پانی سے بچیں، آدھا گلاس پانی پینا ہے، اس سے زیادہ پانی نہیں پینا، یہ طے کریں۔ 1 گلاس مجھے دودھ پینا ہے، دودھ لینا ہے۔ صبح کے وقت دہی ضرور استعمال کریں، اور اگر کچھ نہ کھانے ہو تو صرف دہی کھا لی جائے، دہی استعمال کر لی جائے۔ دہی کا استعمال بڑھائیں، الائچی کا استعمال بڑھائیں، کہ الائچی جو ہے وہ انسان کو پیاس سے بچاتی ہے، زیادہ پیاس نہیں لگتی انسان کو۔ اسی طریقے سے ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں چائے سے اوائڈ کریں۔ چائے سے جتنا بچیں گے اتنی زیادہ تلخیاں کم ہوں گی، اور چائے جتنی زیادہ استعمال کریں گے روزے میں تلخی بڑھے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو پسند فرماتے تھے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو میری بات اچھی نہیں لگے گی کہ یہ چائے کا منع کر رہا ہے۔ دیکھیں، دودھ زیادہ استعمال کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کو پسند فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد کو پسند فرمایا، انڈے کو پسند کیا ہے۔ تو انڈا، دودھ اور چائے، انڈا، دودھ اور شہد، چائے نہیں، انڈا، دودھ اور شہد، یہ 3 چیزیں رمضان میں بہت اچھی ہیں، اور ہیلدی فوڈ بھی ہے، فائدے کی چیز بھی ہے۔ کہیں سبزی استعمال کریں، کہیں گوشت استعمال کریں، کہیں روٹی استعمال کریں، لیکن اپنی گھر والی کے ساتھ بیٹھ کر ایک ترتیب اور روٹین طے کریں کہ ہم نے کیا کھانا ہے۔ سموسے پکوڑے ہماری افطاری کا ایک لازمی جز بن چکا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تلی ہوئی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے کھانے کی اشتہا بڑھتی ہے، اس کے بعد آنکھیں بند ہونا شروع ہوتی ہیں، اور تراویح کے اندر بھی کھڑے نہیں ہو سکتا۔ ناشتے کے اندر اتنی چیزیں کھاتے ہیں کہ وہ فجر کی نماز میں سجدہ کرتے وقت بھی پریشانی ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ جتنا بھی زیادہ کھا لیں وہ اپنے وقت کے ساتھ ہی ہضم ہوگا، بدہضمی ہو جاتی ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ کھانے پینے کی زیادتی یہ آپ کی عبادت کے لیے اتنی بڑی کوئی رکاوٹ ہے کہ جس سے آپ کا اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اپنا ڈائٹ چارٹ سیٹ کرنا ہے، پورے رمضان میں ایک چارٹ بنائیں، اپنی کچن میں لگائیں کہ روزانہ کیا بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور افطار کے اندر اتنا بھرا ہوا دسترخوان یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کبھی کھجور سے افطار فرماتے، کبھی پانی سے، اور کبھی نمک سے افطار فرماتے تھے۔ آپ لوگ نمک کھانا شروع نہیں کر دینا، بلڈ پریشر آج کل ایسا ہے، گھی ایسے استعمال ہو رہے ہیں کہ جو کولیسٹرول بڑھاتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طور اور یہ طریقہ کار تھا۔ تو بھئی ان چیزوں کا خیال رکھنا نہایت ہی ضروری ہے، اور جن چیزوں سے بچنے کا میں نے بتایا ان چیزوں کا دھیان رکھیں۔